अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम खुद आगाही के बारे में बात करेंगे कि खुद आगाही क्या चीज़ है और इस्लाम ने खुद आगाही के बारे में क्या फ़रमाया है। अगर हम खुद आगाही अपने अंदर ये खुद आगाही की सिफ़्त पैदा नहीं करते तो इससे हमें क्या नुकसान होगा और जामे को यानी माशरे को क्या नुकसान होगा। खुद आगाही का ज़िंदगी में कितनी अहमियत है और जो इंसान अपने अंदर खुद आगाही की सिफ़त को अपने अंदर पैदा करता है तो उससे उसके ज़ात पर क्या असर पड़ेगा और माशरे को उससे क्या फ़ायदा होगा। और हम खुद आगाही की सिफ़त अपने अंदर किस तरह से पैदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, खुद आगाही एक नेमत है। ये ज़िंदगी की तरह एक जद्दे मुसलसल का नाम है। खुद आगाही हमारी ज़िंदगी में एक अहम पहलू है जिसे हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ़ इस खूबी को अपने अंदर पैदा कर लें तो अपनी ज़ाती, माशी और माशरती तर्ज़ ज़िंदगी को गैर मामूली हद तक बेहतर बना सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि इस मेहनत से भरपूर सफ़र का असर ना सिर्फ हमारी अपनी ज़ात को बेहतर बना सकता है बल्कि हमारे साथ रहने वाले दूसरों लोगों को भी नफ़ा पहुंचा सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर पहले हमें यह समझना होगा कि खुद आगाही दरअसल है क्या चीज़ और हम किस तरह से इस खूबी को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर इसकी सिफ़ात को पैदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, खुद आगाही ना सिर्फ खुद को समझने बल्कि इस अमर को समझने का नाम है जिसके ज़रिए से हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे बारे में मुस्बत या मनफी राय कायम करते हैं। हम अपने ख़यालात और जज्बात जांचते और उसके नतीजे में अख़ज़ करने की बुनियाद पर हम खुद को पहचान सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बारे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुद आगाही के इस फ़लसफ़े को इस नज़र में बयान किया है और बाब जिब्राइल में फ़रमाते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरार शहनशाही। इसी तरह अज़ीज़ान मोहतरम, एक और शेर में अल्लामा इकबाल खुद आगाही की तरफ वाज़े इशारा करते हुए फरमा रहे हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। और इसी सिलसिले में भुल्ले शाह आगाही के तसव्वुर और इंसान के अपने अंदर अपने लाइल्मी और अलमिया को यूँ बयान करते हैं कि जिसको उन्होंने पंजाबी और सराइकी ज़बान में इस शेर को नकल किया है कि पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबां कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, खुद आगाही जदीद नफ्सियात की रोशनी में क्या है, आइए हम देखते हैं कि आजकल के इस जदीद दौर में खुद आगाही किस तरह से है और उसकी क्या तारीफ़ की जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, जदीद नफ्सियात खुद आगाही को अंदरूनी और बैरूनी लिहाज से देखती है। अंदरूनी खुद आगाही से मुराद खुद को समझना और अपने रवैयों से सीखना है, जबकि बैरूनी खुद आगाही खुद को दूसरों की आंख से देखना है। अब इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरह अंदरूनी और बैरूनी खुद आगाही को अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और उस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को किस तरह से हम लोग बेहतर बना सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जदीद तहकीक इस बात पर मुत्तफ़िक है कि अंदरूनी और बैरूनी खुद आगाही के हामिल अफराद आम लोगों से बेहतर लीडरशिप की सलाहियत का मुज़ाहरा करते हुए एक बेहतर और कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी सादा आदतें हैं कि जिन पर अमल पैदा होकर हम खुद को समझते हुए अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इसमें अज़ीज़ान मोहतरम, पहली आदत जो है वो है मुहासबा और गौर व फ़िक्र करना। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें चाहिए कि अगर हम अपने अंदर खुद आगाही की सिफ़त को पैदा करना चाहते हैं, दिन में कम से कम एक मरतबा अपने आप से बात करें और ख़ुद से चंद बुनियादी सवालात पूछें। उनमें से चंद सवालात ये हो सकते हैं कि मैं इस ज़िंदगी से क्या हासिल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इसका फ़ायदा दूसरों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ऐसे कौन से अवामिल हैं जो मेरे सीखने या तरक्की करने की राह में रुकावट हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को, अपने स्किल्स को दिन ब दिन बुलंद कर सकता हूँ जिससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और जामे और माशरे को भी फ़ायदा हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इन सवालात के जवाबात आप खुद आगाही के सफ़र में मुअस्सर इजाफ़ा होंगे। जब
آپ یہ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات کی طرف دھیان دیں گے اور ان کو ایک کاپی پر لکھیں گے اور ان کو روز پڑھیں گے، تو وہ آپ کی زندگی میں خود آگاہی کی صفت کو پیدا کرے گی۔ اب دوسری عادت جو ہے وہ ہے اپنی ترجیحات کو لکھنا۔ یہ کیا ہے عزیزان محترم؟ جب بھی آپ کو خود سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب ملیں تو ان کو ایک جگہ پر لکھ لیجئے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کیا بہتر سمجھتے ہیں اور کیا بہتر نہیں سمجھتے ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کی بہترین ترجیحات کو لکھنا سیکھیں۔ اس طرح آپ زندگی کے نشیب و فراز میں اپنی ترجیحات کو ہمیشہ اپنے سامنے لکھا دیکھ سکیں گے، اور ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کی صورت میں آپ کو اپنی خلوص نیت اور ثابت قدمی کا بھی بہتر اندازہ ہو پائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی کہ آپ کس وجہ سے ناکام ہو رہے ہیں اور آپ کی کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ ناکامی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تیسری عادت جو ہے اپنی شخصیت کو پہچاننا۔ اپنی شخصیت کو پہچاننے کا عمل آسان نہیں ہے۔ اس میں آپ آن لائن موجود شخصیات کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا کسی اچھے ماہر نفسیات سے سیشن لے سکتے ہیں، اور اس سیشن کے تحت آپ اپنے اندر چھپی ہوئی ان صلاحیتوں کو، اپنی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اس سے علاوہ عزیزان محترم، آپ اپنے شعبے کے کامیاب لوگوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ کردار سازی کے حوالے سے مختلف ٹریننگ اور ورکشاپ نہ صرف آپ کو خود کو جاننے میں مدد دیتی ہیں، بلکہ آپ دوسروں کے ساتھ ایک مشاورتی ماحول میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ہم کس طرح سے کسی دوسرے کو اپنی پرسنل باتیں بتائیں، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو آپ اس کے ماہر یعنی میکینک کے پاس جاتے ہیں، اس کے متخصص کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح نفسیات کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ مریض ہوں تبھی آپ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جائیں، نہیں، بلکہ آپ مشورے کے لحاظ سے اور ویسے بھی ان کے پاس وقتاً با وقتاً چکر لگا کر ان سے ایک میٹنگ، ایک سیشن، ایک ورکشاپ لے کر اپنی ذہنی بیماریوں کو، جو ہر انسان میں کچھ نہ کچھ ایسی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ پاگل ہوں یا ضروری نہیں کہ کسی کا دماغ خراب ہو تبھی وہ نفسیاتی مریض کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس رجوع کریں، نہیں، بلکہ ہر کسی کی زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اس کے متخصص کے پاس جانا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چوتھی چیز کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر خود آگاہی کی صفت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ چوتھی صفت ہے عزیزان محترم، دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھنا۔ یہ خود آگاہی کا ایک بہت اہم عنصر ہے۔ یاد رکھیے کہ بیرونی آگاہی یہ ہے کہ اس بات کی سمجھ بود رکھنا کہ دوسرے آپ کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی لمحے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو اپنے کسی پرخلوص دوست کی مدد لیں اور اس سے اپنی کمزوریوں کے بارے میں سچائی کے ساتھ دریافت کریں۔ اس طرح آپ کا دوسروں کی زندگی میں کردار واضح طور پر آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ بیرونی خود آگاہی کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ عزیزان محترم، خود آگاہی ایک نعمت ہے۔ یہ زندگی کی طرح ایک جہد مسلسل کا نام ہے۔ انسان ہر روز ایک نیا سبق سیکھتا ہے، اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھتا ہے، نہ یہ کہ ان غلطیوں پہ پشیمان ہو کر اپنے ماضی میں رہ کر اپنے مستقبل کو برباد کرے۔ عزیزان محترم، ایک کامیاب معاشرہ تبھی وجود میں آتا ہے جب اس میں رہنے والا ہر شخص یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے تبدیلی کا آغاز خود اپنی ذات سے کرنا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود آگاہی کے بارے میں اور معلومات بھی حاصل کریں۔ میں انشاءاللہ اس پہ کوشش کروں گا ایک سیریز بناؤں، ایک ایسی ویڈیو سیریز ہو کہ جس کے اندر آپ لوگ خود آگاہی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ان کی کی پوائنٹس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، بے مقصد زندگی گزارنا کسی ایسے
انسان جیسا ہے کہ جیسے وہ مرا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے لذت اٹھائیں، آپ اپنی زندگی سے مزہ اٹھائیں، اور آپ ساتھ ہی ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے نہ صرف آپ کی ذات کو بلکہ معاشرے میں موجود، جامعے میں موجود تمام افراد کو اس سے فائدہ پہنچے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے بلکہ با مقصد ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی با ہدف ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ سر ہم بور ہو جاتے ہیں، یا ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، ہمیں زندگی سے بور ہو گئے ہیں، ہم زندگی سے تنگ ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا مقصد یا ایک ایسا ہدف موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک ہدف بنائیں، ایک مقصد بنائیں، ان کو کاپی پر لکھیں، اور اس کے بعد اس کو روز دیکھیں اور اس مقصد کے لیے جدوجہد کریں۔ جب آپ کسی مقصد کے تحت، کسی ہدف کے تحت زندگی گزار رہے ہوں گے تو آپ کو زندگی گزارنے میں لذت بھی آئے گی، زندگی گزارنے میں مزہ بھی آئے گا، اور اس نعمت کو صحیح طریقے سے جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں ملتے ہیں اسی ٹاپک کے ساتھ، تاکہ اس کو تفصیلی طور پر زیادہ اچھے طریقے سے بیان کیا جا سکے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔